السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت مبارکہ امامہ شریف باندھنا، یہ طریقہ ہم نے دیکھا تھا۔ آج پھر ایک نئی سنت اور بڑی عظیم سنت آج ہم اس کو سیکھیں گے، لیکن اس سنت کا طریقہ بتانے سے پہلے میں اس کی فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا، اور اہم گزارش یہ آپ سے کروں گا کہ یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہونے والی ہے، تو آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھیں۔ جب آپ اس عظیم سنت کی فضیلت سماعت کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ بے انتہا اور بے شمار فضیلتیں اس سنت پر عمل کرنے والے شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی فضیلت سماعت کرتے ہیں، اور وہ سنت ہیں آقا کریم کی ایک عظیم سنت، مسواک شریف کرنا۔ اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ بھی ہم سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر جو فضیلتیں ہمیں ملنی ہیں اس کے بارے میں آج آپ حضرات سنیں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اس سنت پر عمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور مسواک کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہو سکے تو کمنٹ میں آپ یہ بھی لکھ کر کے ڈالیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کون سی سنت سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہی گزارش ہے کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے، سنت کو گھر گھر پھیلانا ہے، تو صرف اپنے تک اس ویڈیو کو محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست و احباب تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنت کو سیکھیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس سنت پر عمل کرنے کی فضیلت ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت۔ دوسری فضیلت، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ آپ سوچیں، 4 چیزیں حضور نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام رسولوں کی سنت ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز عطر لگانا، دوسری چیز نکاح کرنا، تیسری چیز مسواک کرنا، اور چوتھی چیز حیا کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی مسواک کی اہمیت آپ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ دشوار گزرے گا، میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، یہ خیال نہ آتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بے شمار فضیلتیں آپ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بے شمار فضیلتیں ہیں، آپ بغور سماعت کریں۔ امیر المؤمنین مولود کعبہ جن کے ایام شروع ہیں، 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ ہی کا فرمان ہے مسواک شریف پر۔ فرماتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو حافظہ تیز کرتی ہیں، جو عقل کو بڑھاتی ہیں۔ بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی یاد کرتا ہوں میں وہ فوراً بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، اور بے شمار بڑے حضرات بھی ایسے ہیں، بڑے لوگوں کے اندر بھی یہ تکلیف اور اس پریشانی کا وہ شکار ہوتے ہیں، یہ چیز ان کے اندر بھی ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے 3 چیزیں مولا کائنات فرماتے ہیں، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم دور کرتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا مسواک کرنا، دوسری چیز روزہ رکھنا، اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو مسواک بھی آپ اپنائیں، اور رمضان کا مہینہ قریب ہے تو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ مسواک کا، یہ آخری بے شمار فوائد ہیں لیکن بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے تو اس وجہ سے آخری بات اور آخری اس کا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے ایک ایمان والے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ بہار شریعت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پر ہے، فرماتے ہیں کہ مشائخ اکرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو، جو شخص مسواک کا عادی ہو، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ ہماری یہی آرزو ہے، ایک بندہ مومن کی یہی آرزو ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جب وہ اس دنیا سے جا رہا اس وقت اس کی زبان پر کلمہ آ جائے، اور یہی ہم سب دعا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، مسواک شریف کو اپنانے کے بعد انسان اس فضیلت کو بھی پا لیتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پر کلمہ آ جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اتنی ساری فضیلت سننے کے بعد اگر پھر بھی ہم اس سنت پر عمل نہ کریں اور اس سنت کو نہ اپنائیں تو ہم سے بڑا محروم شخص اور کون ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اپنی زندگی میں مسواک شریف کو لانے کی آپ کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مسواک شریف کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بھی تھوڑا ہم غور کر لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہو جاتی ہیں اور اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس اپنے من سے ہم بات بنا لیتے ہیں کہ مسواک روزے میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے بھی بات مشہور ہے عوام میں۔ میں نے یہاں تک کہ بھی سنا ہے کہ زوال کے بعد روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے، زوال کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے یعنی دوپہر کے بعد روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کیا ہے، بہار شریعت جو حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 997 پر ہے، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ جیسے اور ایام میں آپ مسواک کر رہے وہ سنت ہے، اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اور فرمایا مسواک خشک ہو یا تر ہو، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے۔ یہ جو بات ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ زوال کے بعد مسواک کرنا روزے دار کے لیے مکروہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے یہ بات۔ فرمایا کہ مسواک آپ زوال کے بعد کریں یا زوال سے پہلے کریں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے، یہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس مسواک کے ریشے چھوٹ جائے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو ایسی مسواک ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ ساری باتیں آپ نے سنی، مسواک کی فضیلت کتنی اہم ہے یہ سنت، لیکن آج امت مسلمہ اس سنت سے کوسوں دور ہے۔ تو میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سنت سے دور ہیں تو اپنی زندگی میں سنت کو لانے کی کوشش کریں،
اور ساتھ ہی ساتھ ایک طبی فائدہ، بے شمار طبی فائدے بھی اس کے موجود ہیں، احادیث کریمہ بھی اس کے فائدے بیان کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حکیم لوگ ہیں، جو طبیب ہیں، وہ بھی مسواک کے فائدے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو حضرات کو درد سر ہو، بہت سارے افراد کی یہ شکایت ہے، وہ بے شمار دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ٹیبلیٹ یوز کرتے ہیں، پین کلر یوز کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا، سر کا درد ختم نہیں ہوتا۔ بہتوں کو تو چشمہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن چشمہ لگانے کے باوجود بھی سر کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ مسواک کرو، درد سر ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک آخری فائدہ، اس کے بعد مسواک شریف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ظاہری وصال، جب حضور کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے؟ تو حضور نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا، ہاں میں مسواک کروں گا۔ پھر میں نے مسواک پیش کی تو وہ مسواک جو ہے تھوڑی سخت تھی، تو میں نے حضور سے پھر پوچھا کہ میں اسے نرم کر دوں؟ تو حضور نے سر انور سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو حضور سید عائشہ فرماتی ہے پھر میں نے اس مسواک کو چبا کر کے نرم کیا، پھر حضور کو خدمت میں نے اس مسواک کو پیش کیا، اور حضور نے بوقت ظاہری وصال حضور نے مسواک شریف کی، اور وہاں پر بھی حضور نے اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ مسواک شریف کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مسواک شریف جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس سنت پر عمل کریں اور اس کے فوائد کو حاصل کریں۔ آئیے اب مسواک شریف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دل میں یہ ارادہ کریں اور یہ نیت کریں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو مسواک کرنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ میں مسواک شریف حضور کی سنت سمجھ کر رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسواک کرو۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں۔ اور مسواک شریف کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسواک ہونی کیسی چاہیے، نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے، نہ زیادہ لکڑی ہونی چاہیے، زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ باریک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو ہماری آخری انگلی ہے یہ جتنی ہے اتنی ہی مسواک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک بالش جتنی لمبی مسواک ہونی چاہیے۔ اور مسواک شریف کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور ہماری 3 انگلیاں مسواک کے اوپر اور ہمارا انگوٹھا مسواک شریف کے نیچے، اس طریقے سے آپ کو مسواک شریف کو پکڑنا ہے۔ دیکھ لیجئے، انگوٹھا اور انگلی، چھوٹی انگلی مسواک شریف کے نیچے اور 3 انگلیاں اوپر، اس طریقے سے مسواک پکڑنا ہے، نیت کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو مسواک اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر یہ جو مسواک کا سرا ہے اگر یہ سخت ہے تو آپ کو پانی کے اندر اس کو نرم کر لینا ہے۔ نرم کرنے کے بعد آپ کو مسواک شریف کو اوپر والے دانتوں میں سیدھی جانب، اوپر کے دانتوں میں سیدھی جانب 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اوپر کے دانتوں میں الٹی جانب، بائیں جانب آپ کو 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نیچے دائیں جانب آپ کو 3 مرتبہ کرنی ہے۔ پھر نیچے کے دانتوں میں بائیں جانب 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ آپ کو اس طریقے سے مسواک شریف کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آقا کریم کی عظیم سنت ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیرا اسلامک چینل نندربار، یہ بھی ایک ہمارا چینل ہے جس پر سنی دعوت اسلامی نندربار کی ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہے، تو آپ اسے بھی جو ہے تو سپورٹ کریں۔ اور ایک اہم گزارش میں آپ کو کروں گا کہ
ایوری فرائیڈے کالی مسجد، ہر جمعہ کو کالی مسجد میں بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نندربار میں رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ اور مخلصانہ میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ وہاں آ کر کے آپ کو نئی نئی سنت سیکھنے کو ملے گی۔ یاد رکھیں، آج جو ہماری بربادی کی وجہ ہے، ایک شعر کے ذریعے بڑا مشہور و معروف شعر ہے، فرماتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ تو سنتوں سے دور ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو جانا، یہی وجہ ہے مسلمانوں کی بربادی کی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کریں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہاں آپ کو ایک نئی سنت ہم سکھائیں گے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں یہ بولیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں کون سی سنت سیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق ہم وہ سنت لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔